Fatma from Real Scholars College, Wakent. Second year class students, how are you? Hope you all are fine. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناصر کاظمی. ہم کیونکہ غزلیں پڑھ رہے تھے اور آج کی جو ہماری غزل ہے اس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی. تو سب سے پہلے ہم ناصر کاظمی کا کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں. ناصر کاظمی پیدا ہوئے 1925 میں اور ان کی وفات ہوئی 1973 میں. تو ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد محمد سلطان کاظمی انڈین آرمی میں ایک ملازم تھے اور قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور آ گئے تھے اور صحافتی اداروں سے منسلک رہے. ماہنامہ ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے اور کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی ملازمت کی. ناصر کاظمی کا انتقال لاہور میں ہی ہوا تھا. تو اس کے بعد ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ اور کیونکہ اس وقت فسادات چل رہے تھے, قتل و غارت ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. ظاہر ہے کہ اپنا وطن چھوڑا, پاکستان آ گئے اور یہ تمام چیزیں جو تھیں انہوں نے ناصر کاظمی کے دل و دماغ پر بہت برے اثرات ڈالے تھے. تو اس وجہ سے حزن و یاس, محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ معاشرے کی ان کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزل میں نمایاں ہے. تو ناصر کی جو شاعری ہے اس میں سادگی اور دلکشی ہے. چھوٹی چھوٹی بحروں اور سادہ الفاظ میں وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں. ناصر کاظمی کی غزل کا مطلع ہے. مطلع کہتے ہیں غزل کا پہلا شعر جس میں شاعر قافیہ اور ردیف کا استعمال کرے. تو اس غزل کا سب سے پہلا شعر ہے, سفر منزل شب یاد نہیں, لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں. کیونکہ ناصر کاظمی کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر غم پر مشتمل ہے, جس طرح سے میر تقی میر کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے. تو ناصر کاظمی کا زیادہ تر حوالہ جو ہے وہ غم کے لحاظ سے ہی لیا جاتا ہے کہ ان کی بھی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ غم پر ہی مشتمل ہوتی ہے. تو یہاں اس غزل کے مطلع میں بھی شاعر اپنے دل کی ویرانی کا حال بیان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں چلتے ہوئے اپنی منزل کے راستے میں اس کا کس کس نے ساتھ دیا اور کس کس نے اس کو چھوڑ دیا, کون کون بچھڑ گیا اور کون ہے جو اس نے اپنے ساتھ اسے یاد رکھا. تو شاعر جو ہے ایک جگہ پر وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. اسی غزل کا دوسرا شعر ہے, اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں. شاعر کہتا ہے کہ اس کی پہلی محبت کی مدہوشی, اس کی جتنی بھی خواہشات اور آرزویں تھیں وہ ان تمام کو بھول گیا ہے. یعنی جو اس کی جوانی تھی وہ بیت گئی, اس کے حسین لمحے وہ گزر چکے. تو کچھ ارمان, کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو اس کے دل میں باقی رہ گئیں. تو وہ اپنے حالات کی سختیوں کا ذکر کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے اس کے ذہن سے سب کچھ بھلا ڈالا ہے. اس غزل کا تیسرا شعر ہے, دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. چبھن کہتے ہیں درد کو یا کسک کو اور طلب آرزو ہوتا ہے, آرزو کو کہتے ہیں. تو شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اسے اس کی پہلی محبت میں محبوب کے لیے جو وہ ہر وقت ایک کسک اور خلش سی محسوس ہوتی رہتی تھی اب اسے وہ بھی یاد نہیں ہے. تو اس محبوب کی جس محبوب کی اسے ہر وقت خواہش ہوتی تھی اور جسے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا تھا اب وہ بھی اسے بھول چکا ہے. یعنی وہ بھی اس کے ذہن سے اس کا نام تک مٹ چکا ہے. چوتھا شعر ہے, وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول, ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے لیے تو تمام جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی تو شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کو ستاروں سے ملا رہے ہیں, کبھی چاند کہتے ہیں, کبھی پھول کہتے ہیں. تو یہاں بھی شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کو ستارے کی مانند چمکتا ہوا اور شبنم کی طرح گداز اور پھول کی طرح نازک اور خوبصورت قرار دے رہا ہے. تو زندگی کے آلام اور مصائب نے مجھ سے اس کی حسین صورت بھی بھلا دی ہے. پانچواں شعر ہے, کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں. یہاں شاعر کی مراد ہے گزرگاہ راستہ کو کہتے ہیں اور عارض و لب یعنی رخسار اور اس کے ہونٹ. شاعر اپنے حالات کی سختیوں کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمام حالات کی سختیوں نے میرے محبوب کو میرے ذہن سے اس طرح مٹا دیا ہے کہ مجھے اس کا تصور بھی اب یاد نہیں ہے. میرا ذہن بالکل بے رونق بن چکا ہے اور بے رونق گزرگاہ بن چکا ہے. تو مجھے اس کی صورت بالکل بھی یاد نہیں ہے, اس کے رخسار کیسے تھے اور اس کے لب کیسے.
ناصر کاظمی کا ہی شعر ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس غزل کا ہمارا چھٹا شعر ہے، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنی کیفیات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بالکل تمام یادوں کو بھولتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں وہ اسے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اسے گزرے ہوئے کل کی کوئی یاد دوبارہ آتی بھی ہے تو وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر ان اپنی تلخ یادوں کو دل سے نکال دینا چاہتا ہے اور دوبارہ سے یاد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے ذہن سے گزرے ہوئے تمام حالات و واقعات کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ شعر نمبر 7 ہے، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی اب یاد نہیں آتی، اس کی تو صورت بھی اب یاد نہیں۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے، رشتہ جاں کا مطلب ہے یعنی سانس کا رشتہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی تو میرا یہ حال تھا کہ محبوب کی یاد میرے لیے سانس کی طرح تھی اور میں ایک پل کے لیے بھی اسے بھلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا اگر میں اسے بھلا دوں گا تو میری سانس رک جائے گی، مگر اب زمانے کے غموں یعنی غم دورہ نے مجھے اپنے غم محبوب کو بھلانے کے لیے میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ تمام میں محبوب کے دیے ہوئے غم کو بھول چکا ہوں۔ جیسے فیض احمد فیض کہتے ہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس کے بعد 8واں شعر ہے اسی غزل کا، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ احباب دوستوں کو کہتے ہیں۔ غزل کے اس شعر میں شاعر اپنے یاروں اور دوستوں سے گلہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے برے ایام میں اس کے دوستوں نے اسے بھلا دیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بے وفا ساتھیوں نے اس کی بالکل بھی خبر نہیں لی، اور اب تو وہ ان برے دنوں میں اس کو کیا یاد کریں گے۔ آخری شعر ہے اس غزل کا مقطع۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ چراغاں روشنی کو کہتے ہیں، جب بہت سارے چراغ اکٹھے جلا دیے جائیں تو اسے چراغاں کہا جاتا ہے۔ تو غزل کے مقطع میں شاعر ناصر کاظمی اپنے اچھے دنوں کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے خوشحال شب و روز اور خوشی کی محفلیں تو یاد ہیں، لیکن اب ان کا دل کیوں غمگین رہتا ہے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ در حقیقت شاعر اپنے بیتے ہوئے حسین لمحوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے موجودہ برے دنوں پر غم زدہ ہے، اس لیے اس کا دل بجھ سا گیا ہے، یعنی وہ اداس سا ہو گیا ہے۔ اب ہم اس غزل کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں سب سے فرسٹ کوسچن ہے کہ اس غزل کے قوافی اور ردیف لکھیں۔ تو قوافی قافیہ کی جمع ہے، اور اس غزل کے جو قافیے ہیں جیسے شب، کب اور اب، اسی طرح طلب، عجب، لب، اب اور سبب، یہ تمام اس غزل کے قافیے ہیں، اور یاد نہیں یہ اس کی ردیف ہوگی۔ سیکنڈ کوسچن ہے، قواعد کی روح سے درج ذیل مرکبات کے نام بتائیں۔ تو اس غزل میں بہت سارے مرکبات استعمال کیے گئے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں دو اسموں کو جب ملا دیا جاتا ہے، اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکبات کی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں پہ جو مرکبات استعمال کیے گئے ہیں، ایک تو عارض و لب تھا، اس کے بعد ہے گزرگاہ خیال اور رشتہ جاں۔ اسٹوڈنٹس ایک بات کا خیال رکھیں کہ عارض و لب میں واو جو ہے وہ مرکب کو ملا رہی ہے، اس طرح گزرگاہ خیال میں جو ہے ہے کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور رشتہ جاں میں حمزہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو دو لفظوں کو جن چیزوں سے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرکبات کہلا رہے ہیں، تو ان کے مختلف نام ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلا ہے نا عارض و لب، تو اس کو ہم مرکب عطفی کہیں گے کیونکہ اس میں حروف عطف استعمال کیا گیا ہے۔ واو جو ہے وہ حروف عطف ہے، اسی لیے عارض و لب کو ہم حروف عطف یعنی مرکب عطفی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے گزرگاہ خیال، تو گزرگاہ خیال جو ہے وہ مرکب اضافی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ جاں یہ بھی مرکب اضافی میں آئے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن کیوں رہتی تھی؟ شاعر کے دل میں اپنے محبوب کی چاہت کی وجہ سے ہر وقت چبھن رہتی تھی،
اور خالص رہتی تھی۔ شاعر نے احباب سے کیا گلہ کیا تھا؟ شاعر اپنے احباب یعنی دوستوں سے گلہ کر رہا تھا کہ وہ شاعر کو بھول گئے ہیں اور وہ کوئی بھی دوست ایسا نہیں رکھتا جو اسے کبھی بھی یاد کرے یا اس کے پاس آنے کی زحمت کرے، اس کا حال احوال پوچھنے کی زحمت کرے۔ ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ کیوں نہیں بتائی تھی؟ ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ اس لیے نہیں بتائی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنا حسین ماضی جو ہے وہ دوبارہ سے یاد کرایا جائے یا جوانی کے دن اسے دوبارہ یاد آئیں، تاکہ اس کو کسی کی بھی یاد نہ آئے جن کی وجہ سے اس کا جو دل تھا وہ بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ اپنے حسین لمحوں کو یاد کر کے وہ خوش ہوتا تھا، لیکن جب اپنے بڑھاپے کو دیکھتا تھا تو پھر وہ اس کا دل بجھ جاتا تھا اور وہ غمگین ہو جاتا تھا۔